أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزاداران سید الشہداء، حدیث مبارکہ کے ذیل میں مسلسل آج یہ 5ویں مجلس آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے. ارشاد سرور کائنات کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ. عزیزوں، کیا کہنا منزلت امام حسین کا کہ رسول اللہ نے دنیا و آخرت کی سب چیزوں کو اس حدیث میں سمیٹ دیا کہ اگر ہدایت چاہیے تو حسین سے ملے گی دنیا میں، اور آخرت میں نجات چاہیے وہ بھی حسین ہی سے ملے گی. لیکن دنیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی منزلت لوگ اعتراض تو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو بیعت کے انکار کا نتیجہ معلوم تھا تو بیعت کر لیتے تو کیا پریشانی تھی. مسئلہ جو ہے وہ یہاں یہ نہیں تھا کہ امام حسین نہیں جانتے تھے. امام حسین جانتے تھے کہ بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو ازل سے معلوم تھا کہ یہ نتیجہ ہونے والا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ امام حسین جانتے نہیں. اگر کسی نے حسین کو دیکھ لیا ہے تو وہ جانتا تھا کہ حسین کے ساتھ کیا ہونے والا. بیعت کر لیتے تو کیا بگڑ جاتا. مسئلہ جو ہے وہ بیعت کرنے یا نہ کرنے کا تھا. یہ تو دیکھیے کہ بیعت مانگی کس سے جا رہی ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، میں بالکل مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ شیطان ہاتھ بڑھائے اور آدم بیعت کر لیں، فرعون ہاتھ بڑھائے اور موسیٰ بیعت کر لیں، نمرود ہاتھ بڑھائے اور ابراہیم بیعت کر لیں. یہ کیسے ممکن تھا کہ ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان ہاتھ بڑھائیں اور محمد بیعت کر لیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کو اس منزل پر دیکھے کہ صرف یہ بیعت کا سوال حسین سے نہیں تھا بلکہ آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک تھا. اس لیے کہ حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، سارے نبیوں کے وارث ہیں. یہ وراثت جو ہے وہ آپ کو مالی شکل میں نہیں، جس نبی کے پاس جو کچھ تھا. اگر آدم کے پاس علم تھا تو علم کے وارث حسین، موسیٰ کے پاس ہیبت تھی تو اس کے وارث حسین، عیسیٰ کے پاس زہد تھا تو اس کے وارث حسین، ابراہیم کے پاس خلت تھی تو اس کے وارث حسین، محمد کے پاس حسن تھا، جمال تھا، کمال تھا، قرآن تھا. ان ساری چیزوں کے وارث حسین. جو حسین تمام نبیوں کا وارث ہے، اس حسین سے یزید بیعت مانگ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اس کی اوقات سے بڑھ کے چیز تھی. سمجھے میرے دوستوں اور عزیزوں؟ اب ذرا سا میں وہ کردار بتا دوں، سمجھے کہ اس ملعون کا کردار کیا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان 50 سالوں کے اندر کیا کیا ہو گیا، کیا کیا ہو گیا. 50 سال میں دنیا ختم نہیں ہوئی. کچھ ایسے حالات آ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا.
اور اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری پریشانیاں مولا علی کے دور میں تھیں، بے شک تھیں، لیکن کچھ ایسی مصیبتیں آئیں کہ جس میں انسانیت و اسلام اور دین اور قرآن سب چیزوں کو خطرہ لاحق تھا۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ کہ آج شراب کے بارے میں کتنی ساری نالج ہے لوگوں کو، خدا نہ کرے کہ ہمارا کوئی آل محمد کا چاہنے والا اس بیماری میں مبتلا ہو، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں پتہ سب کو ہے شراب کی کتنی قسمیں ہیں، سمجھے؟ کیوں؟ پتہ کوئی بتاتا رہتا ہے، گوگل پہ دیکھ لیا، کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن اتنی ترقیاں کرنے کے بعد ذرا سا وہاں پہنچ جائیے کہ وہاں شراب کا کیا عالم ہے۔ لوگ یہ جو ہیں وہ پیالوں سے پی رہے ہیں، کپوں سے پی رہے ہیں، گلاسوں سے پی رہے ہیں، وہاں لوگ حوض سے پی رہے تھے۔ تو صبح کی علیحدہ تھی، شام کی علیحدہ تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ غوطہ لگا کر اور پی جاتی تھی، کنارے سے منہ لگا کر اور پی جاتی تھی، صبح کے وقت اور پی جاتی تھی، دربار میں جاتے وقت اور پی جاتی ہے، ساری شرابوں کی قسمیں تھیں۔ ایک دن یہ ملعون جو ہے وہ شراب کا پیالہ ہے، اس میں شراب انیل رہا ہے، شراب۔ اب جو اس نے شراب انیلی تو اس پہ بلبلے آئے، اور بلبلے کا کام ہے کہ اس کو جو ہوا لگتی ہے تو وہ چکر کاٹتا ہے۔ اب یہ یزید ملعون کہہ رہا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ شراب کے اوپر بلبلے ہیں، یہ بلبلے نہیں، یہ حاجی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ جب اس ذہنیت پر ایسا انسان آ جائے، اور وہ یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اب وہ جو بھی کہہ دے، چونکہ اسلام کا ٹائٹل لگا کر پیش کر رہا تھا، اب جو حقیقی وارث رسول تھا، جو حقیقی وارث دین تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کو آئینہ دکھا کر یزید کی بد شکل سے آگاہی کرا دی جائے۔ صلوات بھیجیے نبر محمد والے اور سمجھانے والوں نے سمجھایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ آپ سے درخواست کی، مولا نہ جائیے نہ جائیے نہ جائیے، یہاں تک کہ جناب ام سلمہ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق کا سفر تمہارے لیے وہاں جو ہے وہ تم، اور مجھے ایک شیشی بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ جس دن یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین رہے گا۔ میں تاریخ کو جو ہے وہ لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں، پوری کی پوری تاریخ کو۔ تو عزیزان گرامی، جناب ام سلمہ کو معلوم ہے، کیا امام حسین کو معلوم نہیں ہوگا؟ امام حسین سب کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا میرا خون دیکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو نہ لے کر جائیے، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ضامن انسانیت ہے، ضامن دین ہے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا ہوتا تو پھر پوری ذرا سا سوچنے کی بات ہے۔ ام ایمن امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر رسول اللہ کے پاس لے کر جا رہی ہیں۔ ایک یہودیوں کا ٹولہ علی و محمد کے گھر کے بیچ تک پہنچ گیا۔ اس ٹولے کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی، ٹھہر گیا، رک گیا، جناب ام ایمن سے کہتا ہے کہ بی بی کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس بچے کے دہن کا بوسہ لے لوں؟ جناب ام ایمن نے کہہ دیا کہ خبردار، تو نجس ہے، یہ تطہیر کا وارث ہے، تو اس کا بوسہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حسین طہارت کا مالک ہے اور تو مسلمان نہیں ہے۔ کہا اچھا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو بی بی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ آسمان کا رخ کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، معبود تو گواہ رہنا، میں اس بچے کی شکل دیکھ کر تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
امام حسین علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد اس یہودی عالم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اللہ کو گواہ بنایا۔ اب اس کے بعد کہتا بی بی کیا اب میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ کہ اب تو دائرہ اسلام میں آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ نہ کہیے کہ اسلام تلوار سے پہلا، ارے جن کی شکل دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں انہیں تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارے ان کی شکل دیکھ کر گواہ بنا کر معبود تو گواہ رہے نا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کہتا ہے کہ بی بی میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو رولا رولا کر مارا جائے گا، تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ ایک یہودی عالم اسلام لانے کے بعد نہیں وہ جانتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ جانتا ہے، حسین نہیں جانتے ہوں گے کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچئے تو صحیح، امام حسین علیہ السلام کی منزلت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ ذرا سا ہمیں یہاں اس مرحلے پر ٹھہرنا ہے کہ منزلت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ 5ویں مجلس آ گئی اور ابھی تک لوگوں کی یہی خواہش رہی کہ مولانا 5ویں مجلس کی منزل تک پہنچ گئے لیکن ابھی تک فطرس کا ذکر نہیں آیا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ فطرس کا تذکرہ کروں، لیکن آپ کو ہوا کے دوش پر پرواز کرتے ہوئے صلوات بھیجنی ہے۔ اور اس میں بہت سارے راز ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ فطرس کس وجہ سے عتاب الہی کا، عذاب نہیں، عتاب میں اور عذاب میں زمین آسمان کا فرق، لیکن ہاں اتنا ملتا ہے کہ اس کو پلکوں کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا ایک وادی کے اندر، اور چاروں طرف جو ہے وہ بدبودار دھواں جو ہے جو فطرس کو محسوس ہوتا تھا۔ اب یہاں پر میں تاریخ کے 2-4 جملے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فطرس نے تحمل کیا ولایت علی کو ایک لمحے کے لیے قبول کرنے میں، عرش کا طواف کرنا، یہ ساری روایتیں ہیں، لیکن معتبر ترین جو روایت ہے مجھے یہ ملی کہ فطرس کے سامنے جب ولایت علی کو پیش کیا گیا تو بس ذرا سا یہ ذہن آیا کہ میں نے علی کو دیکھا نہیں، یہ علی سے واقف نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کا تحمل کیا، اللہ نے جو ہے عتاب میں گرفتار کر لیا، اس کے بال اور ایک پر چھین لیا گیا اور یہ جو ہے وہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا، سمجھے، کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا، لیکن ہاں ایک دن وہ آیا کہ محمد مصطفیٰ کے یہاں سبط اصغر کی ولادت کا دن ہوا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ میرے نبی کو مبارکباد پیش کر کے آؤ۔ جبرائیل 18,000 قبیل لے کر، ایک قبیل کے اندر، قبیل ایک جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگوں کو ایک گروہ میں جمع کر لیا جائے، ایسے 18,000 قبیل لے کر جبرائیل امین لے کر چلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ تو فطرس کا واقعہ ہے۔ ایک فرشتہ اور ہے جس کا نام ہے دردائل، وہ بھی عتاب الہی میں تھا، اس کو بھی امام حسین ہی کی برکت سے، لیکن یہ زیادہ مشہور ہے، اس کا ذکر کم ہوتا ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ دردائل کو بھی جو ہے وہ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام ہی کی وجہ سے جو ہے وہ شفا ملی۔ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اس نے گناہ کیا تھا فطرس نے، کہاں پہ کیا تھا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آسمانوں میں کیا تھا۔ میں یہاں ہندوستان میں کوئی گناہ کروں، سمجھے، گناہ کیا، اگر یہاں کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے سزا دینے کی حقدار ہے، لیکن میں کسی اپنی چالاکی اور کسی صورت سے جو ہے وہ نیپال پہنچ گیا، بنگلہ دیش پہنچ گیا، پاکستان پہنچ گیا، امریکہ پہنچ گیا، افریقہ پہنچ گیا، تو وہاں کی گورنمنٹ مجھے جو ہے وہ یہاں کے گناہ کی سزا نہیں دے گی۔ ذرا سا آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، جس علاقے میں گناہ کیا ہے، جس جگہ پہ، ارے یہ تو میں ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں نے گجرات میں گناہ کیا ہے تو یو پی کی پولیس مجھے سزا نہیں دے گی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ عزیزان گرامی، یہ جو فطرس تھا یہ گناہگار کہاں کا تھا؟ اچھا گناہ یہاں کیا ہے،
دوسرا ملک مجھے معاف نہیں کر سکتا. اگر مجھے معافی ملے گی تو یہی ملے گی، اپنے ہی علاقے میں ملے گی، اپنے ہی پولیس اسٹیشن میں ملے گی. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ فطرس نے جو گناہ کیا یہ کہاں کیا ہے؟ آسمانوں میں کیا ہے. معاف کہاں گیا ہے؟ معاف کہاں کیا گیا؟ زمین پر. یا تو یہ مانو کہ قانون ٹوٹا، یا یہ مانو کہ جہاں کا فطرس تھا وہیں کے یہ تھے. صلوات بر محمد وآل محمد. جب جبرائیل امین کا اس وادی سے گزر ہوا اور اس نے جو ہے وہ فرشتوں کی آواز اور ان کی پروں کی پرپراہٹ کی آواز سنی، جبرائیل کے آگے جو ہے وہ التجا کرے، جبرائیل کیا بات، قیامت آ گئی، اتنے سارے فرشتے اتر رہے ہیں. کہ نہیں، قیامت تو نہیں آئی، قیامت کو روکنے والی ہستی آ گئی ہے. حسین کی ولادت ہوئی ہے، آخری نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے. کہ جبرائیل میں اسی بچے کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے لے کر چلو. وہ جبرائیل جو ایک لمحے کے لیے اطاعت پروردگار سے غافل نہیں ہوتا. شاید میرا علم کم ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، کہ پڑھ نہیں سکا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ جبرائیل نے اللہ سے اجازت نہیں لی. ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا، لیکن ہاں جبرائیل کو جب اس بچے کا واسطہ دیا گیا تو جبرائیل پر فرض ہو گیا تھا کہ فطرس کو لے کر آئیں. جبرائیل امین فطرس کو لے کر آ گئے. رسول اللہ سے مدعا عرض کیا. کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی ایسا ایسا فرشتہ ہے، بالکل آسان کر کے کہ اس کو گہوارہ حسین سے مس کر دو. گہوارے سے مس کرایا، جس میں حسین سے مس نہیں کرایا. اب ذرا سا اس کا فرق سن لیجئے گا، گہوارے میں اور جس میں حسین میں فرق کیا ہے. ایک مثال دیسی دوں گا اور ایک بالکل ایسی کہ جس کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا. یہ جو پاور آ رہا ہے یہ 11,000 یا 16,000 کی لائن سے آ رہا ہے، اور اگر سمیٹا ہوگا تو 440 وولٹ سے آ رہا ہوگا. یہ جو ہمیں 10-20 واٹ کا بلب جلانا ہے، جب تک وہ لائن وہاں سے کراس کر کر نہیں آئے گی ہمارا بلب جل نہیں سکتا، ہمارا فین چل نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں 11,000 ہیں، 440 ہیں. یہ جو ہے وولٹیج آ رہے ہیں، یہ 10-20 وولٹ کے بلب کو یا فین کو نہیں چلا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے. ہمارے جو جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. بھڑاکا ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی. کیا آپ نے دیکھا نہیں کبھی ڈائریکٹ لائن میں جو ہے لگا دیتے ہیں فوراً پھک جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فطرس ہے جزو نور، حسین ہے کل نور. بیچ میں گہوارے کو ٹرانسفارمر کی طرح رسول اللہ نے یوز کرایا کہ کل نور اس سے مس ہوتا ہوا جز تک پہنچے، یہ اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس تک پہنچ جائے. یہ تھی دیسی مثال. لیکن نور کی تابش یہ ہے کہ جبرائیل کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں. اور آسان کروں، اگر جسم حسین سے رسول اسلام مس کرنے کا حکم دیتے تو جسم اس وقت موجود تھا 61 ہجری تک موجود رہتا. ساری دنیا کے پریشان اور بیمار اور اپاہج افراد کہاں سے جسم حسین لاتے؟ اللہ کے رسول نے کہا آج حسین موجود ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن حسین کا گہوارہ، حسین کی دری، حسین کا روضہ، حسین کا علم، حسین کا تعزیہ، یہ ساری زندگی موجود رہے گا، قیامت تک موجود رہے گا. اب جو اس کی بارگاہ میں آ کر التجا کرے گا، غریبوں کو مال مل جائے گا، بیماروں کو شفا مل جائے گا. صلوات بر محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل. باہر کھڑے ہوئے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں، چاہے نیچے آ جائیں، اوپر بھی فرش بچھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ چند دن ہیں. بانی مجلس کی یہ گزارش ہے، اس نے درخواست کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ فرش ادا پر بیٹھیں تو آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا. ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد. عزیزوں ذرا سا ادھر سے آ جائیے اور 2 منٹ.
ایک صلوات بھیج دی ان کے استقبال میں، ذرا سے آ جائیے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حسین آج موجود ہیں، لیکن حسین کی نشانیاں قیامت تک موجود رہیں گی، سمجھے؟ ادھر جو ہے وہ گہوارہ حسین سے مس ہونا تھا، ادھر فطرس کو بالوں پر مل گیا، پر نہیں ملے، ایک ہی گیا تھا۔ اب جب فطرس نے اس نئے پر کو دیکھا تو ماپ کر دیکھا، تول کر دیکھا کہ اس کے دیے ہوئے میں اور ان کے دیے ہوئے میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی تو پرواز کی، جیسے ہی پرواز کی ویسے ہی کہا من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے، میں ہوں حسین کا آزاد کردہ۔ بڑا شارپ مائنڈ تھا فطرس کہ اس نے عتیق کہا، طلیق نہیں کہا۔ عتیق اور طلیق کا ترجمہ کر دوں، 3 موقع ایسے ہیں جہاں بنی ہاشم نے ان کو ان کی اوقات دکھائی ہے۔ مولا کائنات نے ذلیل شام کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ ہمارے آزاد کردہ نہیں، لیس المہاجرو کالطلیق، ہجرت کرنے والے، آزاد کرنے والے غلام ہجرت کرنے والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے مکے کو فتح کیا۔ اب یہ جتنے جو ہیں جو آج مسلمان کہلاتے ہیں، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، یہ ہمارے آزاد کردہ ہیں، طلیق ہیں، طلیق ہیں۔ تیسری جگہ وہ ہے جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا یا ابن الطلیق۔ عزیزو، رسول اللہ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان تھا، فاتح بن کر آئے تھے نا۔ مولا کائنات کے لیے کہنا بڑا آسان تھا، اس لیے کہ خلافت علی کے ہاتھ میں تھی، لیکن زینب سلام اللہ علیہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، زینب کے بازوؤں میں رسن ہے، وہاں اس کے دربار میں کہہ رہی ہیں یا ابن الطلیق، ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، صلوات بر محمد وآل محمد، یا ابن الطلقاء، یا ابن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ ہمیں کیا سمجھ رہا ہے میرے دوستو اور عزیزو؟ بڑا ذہین تھا فطرس کہ اس نے، دیکھیے عربی زبان ہے، طلیق اس کے معنی بھی آزادی کے ہیں، عتیق اس کے معنی بھی آزادی کے ہیں، لیکن طلیق اور عتیق میں ذرا سا فرق یہ ہے کہ طلیق کہنے کے بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں، عتیق کہنے کے بعد رشتے برقرار رہتے ہیں۔ یہ فطرس تھا جو کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، تو اللہ نے فطرس سے کہا کہ اب اوپر پرواز کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے حسین کی خدمت کرنا ہے جب تک حسین رہے حسین کی، جب حسین اس دنیا سے نہ رہے تو اب تجھے حسین کے روضے کی نگرانی کرنا ہے، اور تیری عبادتوں کا ثواب میں زائر کو، عزادار کو اس شکل میں دوں گا، دنیا سوچ نہیں سکتی۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے۔ منزلت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہماری سمجھ میں حسین، خدا کی قسم آج نہیں تو کل سب کی سمجھ میں آئے گا، حسین سب کی سمجھ میں آئے گا۔ ذرا سا عقل کو دیکھ نہیں رہے، لیکن دیکھیے ہر حسین حسین کہنے والے کے دھوکے میں مت آ جانا، ہر علی علی کہنے والے کے دھوکے میں بھی نہیں آ جانا، اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجبوری میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مجبوری میں باتیں کرتے ہیں۔ کل بتاؤں گا کہ وہ مجبوری میں باتیں کرنے والا کیسا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، منزلت امام حسین کو پہچانیے۔ منزلت امام حسین، اللہ کا نبی منبر پر ہے، خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے نبی کی نگاہیں دروازے پر باب مسجد پر ٹک گئیں، دیکھا کہ چھوٹا نواسا مسجد میں تشریف لا رہا ہے۔ کتنی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کتنی مرتبہ واقعہ سنا ہے۔ چھوٹے نواسے کا پیر دامن امام الجا،
اس سے پہلے کہ زمین جس میں حسین کا بوسہ لیتی، اللہ کے نبی نے منبر کو چھوڑا، حسین تک پہنچ گئے۔ دیکھیے یہ آپ کے سننے کے لیے آسان ہے، لیکن آپ ذرا سا سوچئے کہ میں یہاں منبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی بچہ جو ہے وہ سیڑھی سے اتر رہا ہو اور خدا نخواستہ وہ بچہ جو ہے وہ گرنے والا ہو، اب وہ بچہ آپ کا ہو یا میرا ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بچے ہیں سب ہمارے ہیں، میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ حسین کے عزادار ہیں تو میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں۔ ایمان سے بتائیے کہ وہ جو بچہ گر رہا ہے، اب مجھے اٹھ کر جانا چاہیے کہ یہ شرافت کا تقاضا ہے؟ ارے کوئی نہ کوئی تو وہاں بیٹھا ہوگا، میں اشارہ کر دوں بیٹا جلدی سے دیکھو، کوشش کرو، اشارہ کر دوں گا لیکن اس بچے کو بچا لوں گا۔ لیکن نہیں، یہ میرا اخلاق نہیں ہے کہ میں منبر سے اتر کر اس بچے تک جاؤں۔ تو جو خلق عظیم پفائز ہو، کیا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ منبر سے اترے اور اترنے کے بعد بچے تک پہنچ جائے؟ نہیں، ہمیں راز دیکھنا ہے کہ راز کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے منبر کو چھوڑا، حسین تک پہنچے، کیا ہوا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ بچہ تھا جو گرنے والا تھا، بچہ تھا جو گرنے والا تھا، اور میں جو ہے وہ منبر چھوڑ کر وہاں تک پہنچا۔ آپ نے وجہ بھی پوچھی کیا ہے؟ اگر بچہ ہوتا تو ٹھیک، لیکن یہیں یہ جو بینچ رکھی ہوئی ہے، یہ جو میز رکھی ہوئی ہے، اس پر کلام پاک رکھا ہوا ہو، قرآن مجید رکھا ہوا ہو، اور قرآن جو ہے وہ اس بینچ پر جو ہے وہ کسی ہوا کی وجہ سے یا کسی کی ہاتھ یا پیر کی ٹکر لگنے کی وجہ سے قرآن معاذ اللہ گرنے والا ہو، اب بتائیے کہ میں مجلس پڑھتا رہوں یا اٹھنے کے بعد قرآن کو اٹھاؤں؟ اب بتائیے، آپ انصاف کیجئے، انصاف کیجئے۔ اگر یہاں بیٹھ کر میں فضائل یا مصائب پڑھتا رہوں، یہ میری نااہلی ہے، اس لیے کہ قرآن وہاں زمین تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے سمجھا ہی نہیں، اگر حسین سمجھ کر رسول نے منبر چھوڑا ہوتا تو ساری دنیا اعتراض کرتی۔ حسین کو حسین کی شکل میں نہیں، رسول نے قرآن کی شکل میں دیکھا، منبر کو چھوڑا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ اعتراض کر دیتے ہیں لوگ، ارے کسی مسلمان سے کہہ دینا چاہیے تھا، وہ جا کر جو ہے حسین کو سہارا دیتا۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر اس پہلو سے بھی دیکھو گے تو شاید رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ امامت بچپن ہی کے عالم میں ہو، کوئی صحابی جو ہے وہ حسین کو بڑھ کر سہارا دے۔ صحابیت سہارا لینے کے لیے ہے، امامت سہارا لینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے ہے۔ ایک بات، فطر اس کو بالوں پر مل گئے، پرواز کرتا ہوا اڑا، من مثلی انا عتیق الحسین۔ میں کہوں گا فطرس، اسی ناز کے بدولت تو تیرے باروں پلے لیے گئے تھے، یہی تو نے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اب بھی غرور کر رہے ہو کہ کل جس نے دیے تھے اس کو اختیارات تھے واپس لینے کے، آج جس نے دیے ہیں وہ جس کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، واپس نہیں لیتے۔ اور آسان کر دوں، یہ فطرس تھا جو وہاں کا گناہ گار تھا، یہاں صحیح ہو گیا۔ ہم نے تاریخ میں ایک واقعہ ایک نبی کا بھی پڑھا ہے، سنا ہوگا، لیکن چلتے چلتے سنا دوں، کیا بگڑ جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال کی زندگی پائی، 950 سال کنٹینیو متواتر تبلیغ کیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ کبھی کبھی تو پتھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک ملعون باپ ایک ملعون بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے لے کر جا رہا ہے، اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب بڑے ہو جانا اس آدمی کو پتھر ضرور مارنا۔ یہ بھی کمبخت
باپ ہی کا تھا. کہتا ہے کہ نہ معلوم تیری وصیت پر مجھ سے عمل ہو یا نہ ہو, ابھی اتار تو میں اس کو پتھر مار دوں. نوح علیہ السلام کو پتھر مارا. تاریخ میں حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے پتھر مارتے تھے لوگ کہ نوح ان پتھروں کے اندر چھپ جاتے تھے. نبی خدا ہیں, اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ کو تو ان تمام حالات کا علم ہے. شام کو اللہ کا نبی ان پتھروں سے اس عالم میں نکلتا کہ جبریل آتے, پتھروں کو ہٹاتے, زخمی نوح کو اپنے پروں میں لیتے. جبریل کے پروں کی یہ برکت تھی کہ وہ زخمی نوح جن کا خون بہ رہا ہوتا, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی, زخم ہوتے, نتیجہ یہ نکلتا کہ پروں میں آنے کے بعد جبریل کے شفایاب ہو جاتے نوح. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی افضل ہے کہ اہل بیت افضل ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نبی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو فرشتہ شفا دیتا ہے, اگر فرشتہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو حسین شفا دیتا ہے. صلوات بر محمد. لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا کہنا اس حسین کی منزلت کا کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچا لیا. یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے خانوادے کی محبت میں برقرار رکھا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے سر کو سجدے میں رکھیں تو ہمارا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آل محمد ہر ایک کے مقدر میں نہیں, فرش عزا ہر ایک کے مقدر میں نہیں. عزیزوں, 5ویں شب آ گئی, دل چاہتا ہے کہ حسین کے دوست کا تذکرہ کروں, حقیقی رجل فقیہ کا تذکرہ کروں, فقیہ کا تذکرہ کروں. کربلا کے میدان میں فوجوں پر فوجیں آ رہی, زہرا کی بیٹی کی بے چینی میں اضافہ ہوا. بھیا حسین کیا کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ بھیا کسی کو خط لکھ کر بلا دو. زینب کے اس کہنے کے بعد حسین نے ایک خط لکھا, من الحسین الغریب, یہ حسین غریب کی طرف سے, الی الرجل الفقیہ, ایک رجل فقیہ کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات لکھے کہ حبیب ہم کربلا کے میدان میں آ گئے, حبیب ہمارے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے, علی و فاطمہ کا لال مصیبت میں مبتلا ہے, حبیب ہماری مدد کے لیے نہ آؤ گے. کچھ اسی طرح کا تو خط لکھا ہوگا حسین نے. اب وہ اصل لفظ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ یہی کچھ لکھا ہوگا نا حسین نے. قاصد خط لے کر حبیب کے دروازے پر پہنچا, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. دق الباب ہوا, دوڑے ہوئے آ کر کون انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. خط کو لکھا, آنکھوں دیکھا اور آنکھوں سے لگایا. بیت الشرف میں آ گئے. زوجہ نے سوال کر لیا کیا مرحلہ ہے, کیا معاملہ؟ کہ حسین غریب کا خط ہے. کیا چاہتے ہیں؟ کہ حسین نرغہ اعلیٰ میں گر گئے ہیں, مدد کے لیے بلایا ہے. کہ تو حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کہ حبیب فاطمہ کا لال بلا رہا ہے, فاطمہ کا لال مدد کے لیے بلا رہا ہے. اور کیا تم نے ابھی نہیں کہا کہ حسین کے ساتھ زینب بھی آئی ہوئی ہے؟ رو لو عزادارو, بس یہ چند دن رہ گئے ہیں نا رونے کے. میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں کہ امتحان لیا ہوگا. ہاں زوجہ نے کہا حبیب تمہیں جانا چاہیے. حبیب نے غلام کو بلایا, راہوار کو, راستے تنگ ہیں, ناکہ بندی کر دی گئی ہے. ابن زیاد ملعون کوفے کے اندر پہنچ گیا ہے. دریا کے راستے سے حبیب ابن مظاہر گئے ہیں. غلام سے کہا فلاں جگہ پر میرا گھوڑا لے کر کھڑا ہو جائے.
حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. غلام رہوار حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا تجھ پر سوار ہو کر فاطمہ کے لال کی مدد کو نہ جا سکا تو میں جاؤں گا. یہ جملہ اس وقت کہا کہ جب حبیب قریب آ گئے. ایک مرتبہ کربلا کا رک کر کے کہا اے میرے آقا حسین کیا ایسا وقت آ گیا کہ غلام آپ پر جان قربان کرنے میں سبقت کرے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. ہاں داران مظلوم کربلا. ایک مرتبہ غلام سے رہوار لیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہ حبیب جب آزادی کا وقت آیا ہے جب مجھے غلام بنا رہے ہو. کہا کیا مطلب؟ کہ میں بھی حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا حبیب اور غلام کربلا کی سمت چل پڑے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے ایک گرد و غبار نمودار ہو رہا ہے. کہا باپ اکبر بیٹا جلدی سے آگے بڑھو، ہمارے بچپن کے دوست حبیب آ رہے ہیں، حبیب آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حبیب کی سواری قریب آئی. حبیب نے دیکھا کہ فاطمہ کا لال میرے استقبال کو آ رہا ہے. رہوار سے گرا دیا، رہوار سے گرا دیا. ہائے قسمت، غلاموں کے استقبال کو دین و دنیا کا شہنشاہ بڑھا چلا رہا ہے. ہاں داران مظلوم کربلا حبیب اور حسین کی ملاقات ہوئی، قیام کے قریب آ گئے. یہ خبر کسی صورت سے زہرا کی بیٹی کو ملی. جیسے ہی زہرا کی بیٹی کو یہ خبر ملی، زینب نے اپنے دونوں لاڈلوں اون و محمد کو بلایا اور اون و محمد کو بلانے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اور جانے کے بعد یہ کہنا کہ ماموں اماں نے آپ کو سلام کہلایا ہے. عزاداران مظلوم کربلا زینب کے لاڈلے حبیب تک پہنچے. کہا ماموں اماں نے سلام کہلایا ہے. حبیب نے امامہ پھینکا. ہائے رے قسمت، کہاں فاطمہ کی بیٹیاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أيام انقلبوا